کیا ہے. کل میرے سامنے میں لاہور میں جن کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا نا, انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ بہت غربت میں ان کا ٹائم گزرا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ میری زوجہ نے اس شدید ترین غربت میں میرا بڑا ساتھ دیا. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں. آج وہ بہت بڑے تاجر بن چکے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا یار, کوئی بیوی اتنا ساتھ دے رہی ہے غربت میں. کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ صرف روٹی ہے, اس کے ساتھ گھر میں سالن بھی نہیں ہے. تو یہاں تک نوبت آئی, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن گھر والی نے کیا دیا. ایسا نہیں ہو کہ جیسے آج بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, فوراً بھائی شوہر غریب ہو گیا تو کھلا لے کے نکل لو پتلی گلی سے. اسی میں بچے بھی دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں, اسی غربت میں. اسی غربت میں بچے بھی کیا ہو رہے ہیں, اللہ پہ توکل بھی ہے نا. حالانکہ وہ کوئی زیادہ کوئی مولانا بھی نہیں ہے, کوئی ایسا بھی نہیں, کوئی بہت زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہوں. ایسی نارمل ایک تاجر ہے, بزنس مین ہے. اولاد بھی نہیں روکی, گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور بیوی بھی نہ نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے. اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا, بہت محنت کی انہوں نے, تو بیوی کیا کہہ رہی ہے, آپ کے بھائی غریب ہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں. میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابی, یار ایسی خاندانی عورتیں مارکیٹ میں مرد نہیں ہیں. عورتیں کہیں ہماری برائی کر رہے ہیں, مرد کون سا ایسا خاندانی ہے. مثال دے رہا ہوں میں, ان کی تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا. کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے, تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں, ان کو سپورٹ کریں. کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا, سب کو کاروبار میں لگایا, زمینیں لے کے دیں. آج اللہ نے اچھا بچے بھی سارے, اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے, سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. ہم 3-3:30 بجے جا کے, بلکہ میرا فجر کی اذان ہو گئی تھی, بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ. وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ, بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں, سارے دین کے مسائل, کہ اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں, لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم. تو میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں, اخلاقیات میں بھی تربیت بھی ہو گئی, پیڑ بھی بھر گیا, اور قد بھی ایسے لمبے لمبے تڑنگے سے نا, ایسے لمبے. تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا, اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے, شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے. گزارا کیا غربت میں, اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ بیگم کا بیان کیا تھا, انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے, بھائی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف اسٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا ہے, تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھائی, ہمیں تو اچھا مل رہا ہے, ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا, گھر بھی اچھا مل گیا. اب سپورٹ کس کو کریں, بھائیوں کو سپورٹ کریں. مجھے ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ میں ادھر تھا ترکی میں, ایک عربی فلسطینی مجھے آپ کی ویڈیو دکھاتا ہے, کہتا ہے یہ بیان سنا کرو. کہتے ہیں میں نے کہا تم تو عربی ہو, تو اردو میں بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے میں اس بندے کا ترجمہ کروا کے سنتا ہوں بیان, فلسطینی, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں وہاں وہ بھائی صاحب یہ ہمارے محلے کے آدمی ہیں, یہ وہ عربی کو کہا انہوں نے, یہ ہمارے علاقے کے آدمی ہیں. میں عام طور پہ نوجوانوں کو ایک شیخ بتاتا ہوں, حضرت فیروز میمن صاحب, جن سے ایک فحش کام نہیں چھوٹ رہے نا, وہ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں, اللہ کی رحمت سے پوری امیدیں انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے. فحاشی والے کام, بد نظری نہیں چھوٹ رہی, فحش فلمیں نہیں چھوٹ رہی. حضرت فیروز میمن صاحب, اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ بہت سارے گناہگاروں کو توبہ کروائی. اور بھی بزرگ ہیں, میں نفی نہیں کر رہا کسی اور کی, یہ آپ سمجھیں یہ ہیں, باقی اور بہت سارے ہیں. تو جو خاص طور پہ ینگ جنریشن جو لڑکے ہیں نا, لیکن وہ دوسری شادی کی بڑی مخالفت کرتے ہیں, اس میں آپ میرا بیان سن لیا کریں بس. وہ پتہ نہیں دوسری شادی کی مخالفت کرتے ہیں تو, لیکن اصلاحی تعلق کے لیے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے ان سے, تو ان سے بیعت ہو جائیں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. باقی مسائل علماء سے پوچھیں. اب شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو شیخ سے پوچھنے کا کام ہی نہیں ہے, یہ کس سے پوچھنے کا کام ہے, کسی سے بھی پوچھنے کے کرنے کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کر کے بتا دو, ہو گئی ہے.